نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما آمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ایہا اے الناس لوگو، اعبدوا عبادت کرو، ربکم کم آتا ہے اپنے کے لیے، اپنے رب کی، الذی وہ جس نے، الذی وہ ذات یا جس نے، خلقکم، خلق سے نکلا، خلق ہوتا ہے پیدا کرنا، کم تم کو، والذین اور ان لوگوں کو، الذین یاد رکھیں زینا جب آئے گا تو زیادہ لوگوں کی بات ہے، ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون بچ جاؤ، الذی وہ ذات وہ جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، ارضا زمین کو، فراشا فرش، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، وانزل اور اس نے اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج پھر اس میں سے نکالا، فا کا مطلب ہے پھر، پس بھی ہی ساتھ اس کے، من الثمرات پھلوں میں سے، رزقاً رزق، لکم تمہارے لیے، فلا پس نہ تجعلوا تم بناؤ، للہ کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب لام آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، للہ اللہ کے لیے، اندادا شریک، وانتم اور تم، تعلمون جانتے ہو۔ اے لوگو اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا یعنی فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے تمہارے لیے روزی کے طرح طرح کے پھل پیدا کر دیے، روزی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کر دیے، لہٰذا جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے شریک نہ ٹھہراؤ، یا اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ پس تم اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ اور تم جانتے ہو، یعنی اللہ کو جانتے بھی ہو پھر بھی اس کا شریک بنا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، یہ ایسا حکم ہے جس کے لیے اس نے اپنے بندوں کو تخلیق فرمایا، اور میں نے جن اور انسانوں کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 56۔ پیاری بہنوں یاد رکھیں، ربکم تمہارا رب، تمہارا خالق اور تمہارے امور کا مالک اور تمام حقیقی معبود اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قرآن مجید میں ہر عبادت سے مراد توحید ہے، یعنی جب بھی عبادت کا ذکر آئے گا تو اس سے مراد پہلے نمبر پر توحید ہی لی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا اور ہماری زندگی کا مقصد عبادت ٹھہرایا، کیوں؟ تاکہ ہمارے دل اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں اور ہم قلب اور قالب کے اعتبار سے اپنے خالق کے بن کے رہیں۔ قلب کہتے ہیں دل کو اور قالب کہتے ہیں جسم کو، یعنی ہم اپنے بالکل جسم اور روح، دل اور روح دونوں کے اعتبار سے اپنے خالق کی مخلوق بن کے رہیں، اس کے عبادت گزار بن کے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کو واجب قرار دیا ہے۔ پیاری بہنوں، جن اقوال اور افعال کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ بھی یقین رکھنا ضروری ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توکل اور دیگر ساری عبادات صرف ایک اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ ہر نبی نے اپنی دعوت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کیا۔ سورۃ نحل آیت نمبر 36 ترجمہ، اور بلا شبہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جس نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو، طاغوت سے بچو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا رب جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو جو پیدا کیا جو تم سے پہلے لوگ تھے، تم سے پہلوں کو جو پیدا کیا،
اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت سی نعمتیں دے کر تمہاری تربیت کی اور پرورش کی، تمہیں عدم سے یعنی بالکل جس وقت تم اللہ کے پاس روح کی شکل میں موجود تھے اور کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ تمہیں زمین پر لایا اور تمہیں ایک وجود دیا۔ اس نے ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، ان لوگوں کو بھی نعمتیں دی، ان کو بھی ساری باطنی اور ظاہری نعمتیں عطا کیں۔ اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا جہاں پہ تم اپنا ٹھکانہ بناتے ہو۔ اب پیاری بہنوں، اگر آپ دیکھیں، اگر ہمارے پاس فرش نہ موجود ہو تو ہم زمین پر ٹھہر سکتے ہیں، اگر ہم زمین پہ ٹھہر ہی نہ سکتے ہوں تو ہم تو زمین میں کوئی کام کر ہی نہیں سکتے۔ آپ نے کبھی اگر موویز وغیرہ میں یا ٹی وی میں کوئی ایسی ویڈیو دیکھی ہو جہاں پہ کچھ لوگ چاند پر گئے ہوں، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، چونکہ وہاں پہ گریویٹی فورس بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے، جو زمین کی کشش ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ جو لوگ جاتے ہیں وہ ہوا میں تیرتے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے سامان بھی تیر رہا ہوتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین کی کشش بنائی جو زمین کے اندر ہمیں اپنی طرف کھینچ کے رکھتی ہے، جس کی وجہ سے ہم زمین پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسری بات، زمین پر 3 حصے پانی تھا جس وقت اس زمین کو بنایا گیا، اور 1 حصے خشکی تھی، لیکن جب اتنا زیادہ پانی موجود ہو تو پھر زمین پر انسانی زندگی نہیں ٹھہر سکتی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کے اوپر پہاڑ بنائے، پہاڑ بنا کے زمین کو ٹھہرایا اور ہمارے لیے ایک فرش بنا دیا جس کے اوپر ہم چل پھر سکیں، اس کے اندر اپنے روزگار ڈھونڈ سکیں، اس کے اندر اللہ کی نعمتوں کو ڈھونڈ سکیں، اس کے اندر ہم اپنے عمارات، اپنی بلڈنگز تعمیر کر سکیں، ہم زراعت اور کاشتکاری کر سکیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں۔ کس قدر فائدے اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف انسانوں کے لیے بنائے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ہمارے لیے چھت بنایا اور پھر آسمان کے اندر ہماری ضروریات کو دیکھتے ہوئے بہت سی نفع بخش چیزیں بنائی، جیسے سورج، چاند، ستارے۔ سورج کا کیا کام ہے؟ وہ ہمیں حرارت دیتا ہے، روشنی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے اندیکھے فائدے ہیں۔ اگر سورج نہ ہو تو ہم لوگ بہت سی اسکن ڈیزیزز، اسکن کی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے، ہمارے جراثیموں کو مارنے کے کام آتے ہیں، اور بے تحاشا اس کے فوائد ہیں کہ اگر میں بیان کرنے لگوں تو ہمارا یہ سارا وقت آڈیو کا ختم ہو جائے، الحمدللہ۔ اسی طرح چاند سے بھی مہینے بنائے، جسے ہم اپنے قمری مہینے دیکھتے ہیں، چاند کی تاریخوں سے، چاند کے نکلنے اور آنے، سورج کے جانے اور چاند کے آنے سے ہمیں دن اور رات کا پتہ چلتا ہے۔ لوگ چاند کی روشنی میں اپنے راستے تلاش کرتے ہیں، اور اسی طرح ستارے بنائے، ستاروں سے بھی راستوں کا علم حاصل کیا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں چونکہ بہت زیادہ کھلے علاقے ہوتے تھے، کوئی اشارے، کوئی ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ نہیں ہوتا تھا، تو لوگ چاند کے اندازے کے ساتھ اپنے راستے کی سمت کا، ڈائریکشن کا اندازہ لگایا کرتے تھے۔ اللہ ذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی جو تمہیں عدم سے وجود میں لے کر آیا۔ اور یاد رکھیں، اس بات کا اعتراف تو مشرک بھی کرتے ہوتے تھے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 87 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یقیناً اگر آپ ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ والذین من قبلکم، ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق جو کی ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے خالق کے، ہمارے خالق کے وجود پر دلیل دیتی ہے کہ ہاں اس کا بنانے والا کوئی ہے، یقیناً کوئی ہے۔ اسی طرح دوسری مخلوق بھی اس کے وجود پر دلیل ہے کہ یقیناً یہ چیزیں بنانے والا کوئی بہت ہی طاقتور ہستی ہے۔ زمین کو بچھانا، آسمان کو چھت بنانا، پہاڑوں سے زمین کو اتارنا، ٹھہرانا، تاروں سے آسمان کو سجانا، پہاڑوں میں کشادہ گھاٹیاں بنانا۔ اگر آپ دیکھیں پہاڑ بالکل اسٹریٹ ہو، راستے ہی نہ ہو تو ہم سے تو پہاڑ پہ چلا بھی نہ جائے، کھڑا بھی نہ ہوا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر گھاٹیاں بنا دی، ہمارے لیے رہنے کا بھی سامان بنا دیا۔ یہ سب ہمارے رب العزت، ہمارے خالق کے وجود پر دلیل ہیں۔ اسی طرح آسمان سے ضرورت کے مطابق پانی برسانا، طرح طرح کے پھولوں اور پھلوں کا پیدا کرنا،
اللہ اکبر کبیرہ، اسی کی عبادت کرو پیاری بہنوں، اسی کی عبادت کرو، اپنے خالق کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اپنے خالق سے ہی مانگو، اپنے خالق کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، کسی کو واسطہ نہ بناؤ، کسی کو ذریعہ نہ بناؤ، اللہ کے سے مانگنے میں کسی کو واسطہ نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ تو شارک سے بھی قریب ہے، مانگو جو مانگتے ہو لیکن صرف اس اللہ رب العزت کی ذات سے مانگو جو ہمارا خالق ہے، جو اس پوری زمین و آسمان کا، اور یہ زمین ایک نہیں ہے، 7 زمینیں، 7 آسمان، اور کتنی بڑی کہکشاں، کتنا بڑا آسمان، کتنی بڑی دنیا، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پیاری بہنوں صرف اسی سے مانگو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرو اور تقوی اختیار کرو، لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یاد رکھیں جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، یقینی طور پہ وہ دنیا میں بھی غلط رویے سے بچے گا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی عذاب سے بھی بچے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، اور اس کا ایک مطلب یہ گناہوں سے بچ جاؤ۔ گناہوں سے بچنے کا کیا مطلب ہے؟ تقوی اختیار کرو۔ تتقون لفظ نکلا ہے تقوی سے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور پرہیزگار انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ عبادت ایک ایسا سبب ہے، ایک ایسا ریزن ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دور ہو جاتی ہے۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش و آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی نازل کیا، سبحان اللہ، کتنی پیاری وہ ذات ہے جس نے ہمارے لیے اس قدر خوبصورت نعمتیں پیدا کی۔